اب تک نیوز میں خوش آمدید۔ الیکشن کمیشن کا آج اہم اجلاس ہوا ہے اور الیکشن کمیشن اس وقت جو ہے وہ گوں مگوں کا شکار ہے۔ ایک طرف عدالت نے حکم دے دیا ہے کہ الیکشن فوری طور پر کروائے جائیں، 90 دن کا وقت دیا گیا ہے، لیکن الیکشن کمیشن اس وقت ایک عجیب سے کشمکش کا شکار ہے۔ انہیں ایک تو فنڈز دستیاب نہیں ہیں، دوسرے سیکیورٹی کے ایشوز ہیں جو کہ الیکشن کمیشن اٹھا رہی ہے۔ دوسری طرف بلوچستان ہائی کورٹ سے کپتان کو آج ایک بڑا ریلیف ملا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور ایک نئی جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کپتان پر دہشت گردوں سے ملنے کا بھی جو ہے وہ الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ فیض حمید صاحب ظاہر ہے کچھ دنوں سے کافی گفتگو ہو رہی ہے اس حوالے سے، جب سے عمران خان صاحب نے آرمی چیف جو کہ ریٹائرڈ ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کی، تب سے فیض حمید صاحب بھی شرخیوں کا حصہ ہیں۔ اور مریم نواز فیصل آباد میں آج انہوں نے کافی گھن گرش کی۔ مریم نواز سیاسی میدان میں کافی سرگرم ہے۔ ان تمام باتوں پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن اب تک سیفان خان، ان کے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے، جبکہ مسلم لیگ نون سے کھیل داس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ تینوں کو بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ سیفان سب سے پہلے آپ سے سوال کروں گا، عمران خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری ایک مرتبہ پھر معطل ہو گئے ہیں۔ وارنٹ جاری ہوتے ہیں، معطل ہوتے ہیں، مختلف جگہوں پہ کیسز آتے ہیں، اور لیکن وارنٹ کے بعد گرفتاری ممکن نہیں ہو پاتی، وارنٹ معطل کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کیا چل رہا ہے صاحب؟ دیکھیں، تقریباً 75 سے زیادہ مقدمات عمران خان صاحب پہ ہو چکے ہیں۔ اس میں فوجداری کے مقدمات ہی کی تعداد تقریباً 30 سے زیادہ ہے۔ اب اس میں بہت سے مقدمات 25 سے قریب تو ایسے ہیں جس میں عمران خان صاحب کو بیل ہو چکی ہے فوجداری والے مقدمات میں۔ اسلام آباد کے اگر 27 تھانے ہیں تو ہر ایک تھانے میں 1 سے 2 FIR ان کے اوپر ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ فوجداری مقدمات میں ان کو کنوکشن یا ان کی نااہلی کا اتنا خطرہ نہیں ہے۔ اصل جو مقدمات جو حکومت چاہ رہی ہے کہ وہ عمران خان صاحب پرسو کریں، وہ توشہ خانہ کیس ہے، ترین وائٹ کیس ہے، اس کے علاوہ وہ کیس ہے آپ کا فورن فنڈنگ کا، جس میں خطرہ ہے نااہلی کا۔ اور عمران خان صاحب اور ان کی قانونی ٹیم کی بھرپور کوشش یہی ہے کہ انتخابات سے قبل یا کبھی بھی ان کیسز کو تاخیر کا جتنا شکار کیا جا سکے کر سکے، تاکہ فرد جرم ہی عائد نہ ہو سکے۔ کل بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد اور چیف جسٹس کے درمیان مکالمہ ہوا، تو وہاں پر ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ کسی ایک کیس میں تو ٹرائل بڑھنے دیں آگے، یعنی کسی ایک کیس میں تو ٹرائل ان کے وکیل سے انہوں نے کہا عمران خان صاحب کے بڑھنے دیں، تو اس میں کہا گیا کہ 21 مارچ کو اقدام قتل کیس میں جو ہے عمران خان صاحب وہ اترکر ان کو ضمانت دی گئی اور تفتیش کا جو ہے انہیں حصہ بننے کو کہا گیا۔ لیکن صورتحال دوسری پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون سے کھیل داس صاحب اور سینئر اینکر پرسن سیفان خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سیفان، آپ کی بات ادھوری رہ گئی تھی، بات یہ ہو رہی تھی کہ عمران خان کے جو کورٹ سے آرڈر ہوتے ہیں ان کو گرفتاری کے، پھر وہ کینسل ہو جاتے ہیں، آج بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ یہ سارا مسئلہ کیا چل رہا ہے، تھوڑا سا مختصراً بتائیے گا، اس کے بعد میں کھیلداس صاحب سے ذرا بات کرنا چاہوں گا اسی حوالے سے کہ عمران خان جو ہے وہ ان کے جو آپ نے جس طرح سے بھی بتایا تھا گفتگو میں کہ کافی زیادہ کیسز ہو گئے ہیں، تو اس میں مسلم لیگ نون کا کیا موقف ہے؟ آپ اپنی بات ذرا کوئکلی اگر کمپلیٹ کر لیں تو پھر میں کھیلداس صاحب سے بس میں یہی بات کمپلیٹ کے مقدمات کی تفصیلات تو بتائی تھی اس وقت جب بلال صاحب کے آنے سے پہلے الیکشن کمیشن کے معاملات ہم بتا رہے تھے کہ الیکشن کمیشن میں کس طرح پیسوں کی بھی ضرورت ہے، سیکیورٹی کے خدشات بھی ہیں، کیونکہ وقت اب کم بھی ہوگا تو کھیلداس صاحب ہی کی طرف چلتے ہیں۔ کھیلداس صاحب، یہ مقدمات کے حوالے سے کیا یہ حکمت عملی یہی ہے کہ جو جس طرح ابھی ہم سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ خاص طور پہ نااہلی والے مقدمات کا سامنا نہ کیا جائے، اور یہی حکمت عملی ہے کہ عمران خان صاحب؟ دیکھیں، بات یہ آپ نے کہا کہ عمران خان کو ریلیف مل جاتا ہے، آج پورا پاکستان سوچنے پہ مجبور ہے، 22 کروڑ عوام، کہ یہ ایک شخص لاڈلا بنا ہوا ہے عدالتی نظام کا، اور میں سمجھتا ہوں عدالتی نظام جو ہے نیوٹرل نہیں ہے اس وقت، اور 22 کروڑ عوام کے لیے ایک قانون ہے اور اس شخص کے لیے ایک قانون ہے۔ انہی عدالتوں میں، انہی عدالتوں کے فیصلوں کے میں آپ نے دیکھا بھٹو شہید ہو گئے، پھانسی پہ چڑھ گئے، 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو اقامہ کی بنیاد پاناما کا جھوٹا کیس بنا کے نائل کیا گیا، اور اس کے بعد وہ احتساب عدالت میں 200 پیشیاں انہوں نے بھگتی، ان کی بھی زندگی کو خطرہ تھا، وہ بھی ایک پاپولر لیڈر ہے پاکستان کے اور اس خطے کے، تو وہ پیش ہوتے رہے مگر کبھی لاؤ لشکر نہیں لے کے گیا۔ یہ جب بھی جاتا ہے تو لاؤ لشکر جس میں اسلحہ اور ڈنڈا اور پتھر ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ میری زندگی کو خطرہ ہے۔ بھائی، آپ ریلی کے لیے تیار ہو، آپ لانگ مارچ کے لیے تیار ہو، آپ الیکشن کے لیے تیار ہو، آپ عدالتوں کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار نہیں ہو۔ میں ایک پاکستانی بطور سیاسی ورکر سمجھتا ہوں
اگر عمران خان سمجھتا ہے کہ اس پہ جھوٹے الزام ہیں، جھوٹی FIR ہے، آپ عدالتوں کے سامنے، ججوں کے سامنے پیش ہو جائے، آپ اپنا مقدمہ ادھر جا کے لڑیں جس طرح باقی لوگ لڑتے ہیں. تو اس طرح نہیں کہ آپ کو گھر بیٹھ کے ضمانت بھی مل جائے، آپ کو سارا ریلیف بھی ہر جگہ سے مل جائے. تو میں سمجھتا ہوں اگر اس ملک میں 3 دفعہ کے وزیر اعظم نواز شریف کو انصاف نہیں ملا ہے، ایک لاڈلے کو انصاف کے لیے تمام جو قانونی جو ہے معاملہ وہ ایک طرف رکھ کے اس کو انٹرٹین کیا جا رہا ہے، تو یہ کیلا صاحب ناانصافی وہ ہوگی اس تو ملک ساری میں. باتیں درست ہے، ظاہر ہے یہ آپ نے جو خدشات بتائے ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن جیسے بھی سیفان نے کہا 75 مقدمات عمران خان کے خلاف جو ہے وہ اس وقت عدالتوں میں ہیں، اور 75 ایک بڑی تعداد ہوتی ہے. کون سے ایسے وزیر اعظم ہے ہماری تاریخ میں یا کون سا پولیٹیکل لیڈر ہے جس کے خلاف اتنے مقدمات ہوں؟ الزام یہ آ رہا ہے کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں، جو پہلے مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کہتی رہی ہے وہ الزام اب آپ پر آ رہا ہے. میں کہتا ہوں اگر انتقام ہے، اگر کوئی اس کو ڈاؤٹ نظر آتا ہے اپنے کیسز میں، وہ پیش تو ہو نا. آپ دیکھیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ان کے جھوٹے بنائے گئے کیسز FIA میں، یا جب وزیر اعظم کو اوتھ لینے کے بعد بھی وہ پیش ہوتا رہا ہے، ان کے بیٹے آج بھی پیش ہو رہے ہیں، نون لیگ کی باقی قیادت آج بھی، شاہد خاقان وہ بھی اس ملک کا وزیر اعظم ہے، وہ 3 منٹ ٹریفک میں پھنس گئے، اس کے وارنٹ گرفتار جاری ہو جاتے ہیں. مگر عمران خان ججوں کو 1 ہفتے کا ٹائم دے رہے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ کب آپ آؤ گے. تو میں کہتا ہوں یہ دورہ معیار، یہ پورے پاکستان کے عوام میں بے چینی پھیلی ہوئی ہے کہ یہ کون سا عدالتی نظام ہے، یہ کس طرح کا نظام ہے جو ایک شخص لاڈلا بنایا ہوا ہے، باقی پاکستان کے بچے کو کوئی اگر سائیکل چوری پہ کوئی پکڑا جاتا ہے اس کو ہتھکڑی لگا کے پیش کیا جاتا ہے. تو اب یہ پاکستان آگے نہیں بڑھے گا اس طرح. کھیلا صاحب ایک تو یہ آپ کے عدالت کے حوالے سے جو رویہ ہے یا جو بھی عمران خان صاحب کے معاملات ہیں وہ سب اپنی جگہ ہیں. میں یہ بات کریں گے کہ احتساب اور جو کہہ رہی ہیں مرینہ صاحب پہلے احتساب پھر انتخابات، اس پر آنے سے قبل حارث صاحب یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن آج ان کو حساس اداروں اور لا انفورسمنٹ کی بریفنگ تھی. میں کچھ جماعتوں سے آج خیر پختونخوا سے جن کا تعلق ہے بات کر رہا تھا، وہ یہ امید کر رہے تھے کہ لا انفورسمنٹ نے ان کو بریفنگ دی ہوگی کہ انتخابات کے لیے سازگار ماحول سیکیورٹی کا ہے نہیں. یہ بتا سکتے ہیں عارف صاحب کہ واقعی میں نہیں ہے ایک تو ماحول، اور دوسری بات کیا ان کی بریفنگ سے الیکشن کی تاریخ پہ کوئی فرق پڑ سکتا ہے عدالتی فیصلہ آنے کے بعد، یا وہ حتمی ہے 90 دن اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا عارف صاحب؟ نہیں دیکھیں سفان، بات یہ ہے کہ اب جو بھی اگر سیکیورٹی ایجنسیز اپنے بریفنگ دیں گی تو اس میں یہ بتائیں گے کہ کہاں کا کمٹمنٹ ہے. آپ کے سامنے ویسٹرن بارڈر ہے، پھر ٹیررزم کے اوپر آپ کے سامنے جو حالات ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے لائن آف کنٹرول پر ٹروپس ہیں، انٹرنل سچویشن ہماری کیا ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں وہ اپنا نقطہ نظر بتائیں گے. دین اٹ از دی الیکشن کمیشن گیٹس ٹو ڈیسائیڈ کہ سپریم کورٹ نے اگر کہا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ چیزیں صحیح لگتی ہیں جس میں آپ کو عدلیہ کے اہلکار بھی چاہیے، آپ کو پیسہ بھی چاہیے، سیکورٹی بھی چاہیے، اس کے بعد آپ کو انٹرنل FC پولیس چاہیے، یہ چیزیں دیکھنے کی بات ہے، یہ چیزیں دیکھنے کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو بات ہو رہی تھی، میں یہ بات کہتا ہوں کہ بجائے ہم عدلیہ کو اٹیک کریں، ہم اسٹیبلشمنٹ کو کریں، ہم سیاسی لڑائی سیاسی طریقے سے کیوں نہ کریں. کیا اس وقت مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی جنرل فیض کا کورٹ مارشل کر دیا جائے، کوئی یہ کہتا ہے کہ جی جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل کر دی جائے، PDM بیشنگ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو عدلیہ کو کر رہی ہے، عمران خان بیشنگ کر رہے ہیں، عدلیہ کر رہے ہیں. کیا اس سے ملک کے مسائل حل ہو رہے ہیں؟ کیا کوئی بات کرتا ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی کیا ہوگی؟ پاکستان نہیں، لیکن حارث صاحب آپ عمران خان صاحب کی اگر بات کریں اسپیسیفکلی تو وہ عوام کو تو سیاسی جماعتوں سے بات کرنے سے انکار کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ چور ہیں. ہاں اسٹیبلشمنٹ سے وہ کہتے ہیں مجھے ان کی بھی ضرورت نہیں، لیکن وہ بات کرنے کو آرمی چیف ٹائم نہیں دے رہے یا ملاقات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو ایک شخص رویہ ایسا رکھا ہوا ہے کہ وہ کسی سیاسی فریق سے بات ہی نہیں کرنے کو تیار ہو رہا. دیکھیں سفان، بات یہ ہے کہ اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں، ذمہ داری کس کی ہے؟ حالات کو ٹھیک کرنا، سیاسی استحکام ٹھیک کرنا، آپ کو اکانومی کو ترقی کرنا، یہ ہے حکومت وقت کی ذمہ داری. کیا پرائم منسٹر پاکستان نے یا حکومت نے کوئی ایک دفعہ بھی یہ کال دی کہ آئیں ہم بیٹھ کے تمام ایشو پر بات کرتے ہیں؟ کیونکہ اب اسٹیبلشمنٹ ایک پولیٹیکل ہے اور اب سیاستدانوں میں بہت بڑی ذمہ داری ہے جس میں آپ کی اپوزیشن بھی ہے، آپ کی گورنمنٹ بھی ہے. عوام کو بتائیں کہ ہم بہت ذمہ دار ہیں، ہم اپنے فیصلے
بیٹھ کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. الیکشن کی جو بات صاحب یہ پولیٹیکل والی بات آپ نے کی, میں اس پہ صرف ایک سوال آپ سے ضمنی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ تو کہہ رہے ہیں پولیٹیکل ہے, عمران خان صاحب نہیں مان رہے پولیٹیکل ہے. کل بھی ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نئے آرمی چیف کے آنے کے بعد ہمارے مشکلات میں تو کوئی کمی نہیں آئی. ابھی بھی ان کے جو جتنے رہنما ہیں وہ کل جو کارکن کی ہلاکت ہوئی ہے وہ اس کے تانے بانے وہ ہینڈلرز اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جو اسی سے جیسے تاثر یہی جا رہا ہے. کہ آپ why do you look toward establishment؟ اس وقت حکومت کس کی ہے؟ حکومت ہے پی ڈی ایم کی, اور اس میں مین پلیئر جو ہیں وہ پی ایم ایل این ہے. تو آپ حکومت سے بات کریں, اس کے بعد آپ کے ریمیڈی عدلیہ ہے. فوج نے صاف انکار کر دیا ہے, نہ ہم پی ڈی ایم کے ساتھ کوئی بات کریں گے, نہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ بات کریں گے. آپ اپنے مسائل خود کریں, عوام کو ذمہ داری کا بتائیں. کیا سارے 5 سال اگلے ہم یہی بات کرتے ہیں کہ فوج نے یہ کر دیا, اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا؟ ٹھیک ہے, ہمیں ظاہر ہے اپنی فارن پالیسی کو بھی ڈیفائن کرنا چاہیے. بریگیڈیئر صاحب اس حوالے سے میں آپ سے کی بات جو ہے وہیں سے شروع ہوئی, چونکہ ہمیں بریک کا کہا جا رہا ہے. صفان ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے, اور بریگیڈیئر صاحب ایک بار پھر آپ کی طرف چلیں گے کہ آپ کی بات مکمل ہو سکے. ایک بریک لے لیتے ہیں, واپس آئیں گے. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب, اینکر پرسن صفان خان, جبکہ مسلم لیگ نون سے کھیلدار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حارث نواز صاحب, آپ بریک پر جانے سے پہلے کچھ بات کر رہے تھے, آپ اپنی پلیز گفتگو کو کیری آن کیجیے گا. دیکھیں, اس میں جو میں امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں, ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت آپ اپنی ملٹری کو اس میں اٹیک کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بہت سمجھدار ہیں, وی ریسپیکٹ یو ایز اے پولیٹیشین. آپ اپنی سیاسی لڑائی کریں, نہ آپ اپنی گورننس دکھا رہے ہیں, نہ اکنامک پالیسی آپ کی کوئی ہے, نہ آپ کو کوئی فیوچر پلان ہے, نہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ عوام کے لیے آپ آئندہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ کیسے اگلے 5 سال کون سی اگر ہم آ جاتے ہیں کیا کر کے دکھائیں گے. ابھی پریزنٹ آپ کا پلان کیا ہے؟ کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. صرف جو بات ہے وہی کہ کورٹ. اب دیکھیں نا آپ کتنی غلط بات ہے, اور یہ ویری سیریس ایشو کہ ایک پارٹی کہے کہ جی فیض حمید کو کورٹ مارشل ہونا چاہیے, دوسری پارٹی کا جتن باجوہ مارشل ہونا چاہیے. یہ اٹس اے کمانڈ آف ٹروپس ہے. ٹروپس کے لیے یہ بڑا سیریس افیکٹ کرتا ہے کہ ہمارے کمانڈر کے بارے میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں, اور ٹروپس اپنی جو بارڈر پہ پھر ٹیررزم میں شہادتیں دے رہے ہیں, ان کی فیملیز, لواحقین, ویڈوز, ینگ ویڈوز, کیا تکلیف دہ لمحات ہوتے ہیں. جنرل سرفراز کی میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں, ان کی شہادت کے وقت دیکھ لیں. تو یہ چیزوں میں ہمیں اب اس کو سوچ سمجھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیا پورے 5 سال اب ہم یہی کہتے رہیں گے اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا, ہم نے یہ کر دیا؟ آپ جی حارث صاحب, بالکل ظاہر الزامات کی جو سیاست ہے اس سے تو سبھی نالا ہیں. کھیلدار صاحب, اب جس طرح سے بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ یہ صرف الزامات کی بات کرتے رہیں گے, یا پھر ہمارے پاس کوئی پلان بھی ہے آگے ہم نے ٹھیک کیسے کرنا ہے چیزوں کو؟ میں بریگیڈیئر صاحب کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں. جب عمران خان وزیر اعظم تھے, شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تھے, شہباز شریف صاحب نے اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے پہلی تقریر میں کہا تھا کہ آئے چارٹر آف اکانومی کریں. اس آفر کو ٹھکرایا گیا. دوسرا موقع آیا پلوامہ کا, جہاں پہ ساری عسکری قیادت, سیاسی قیادت موجود تھی. نہیں تھا تو ملک کا وزیر اعظم نہیں تھا. اس موقع پہ بھی اب یہ کہہ رہے ہیں اس وقت بھی ذمہ داری اپوزیشن کی تھی, آج ہم اقتدار میں ہیں تو آج بھی ہماری ذمہ داری ہے. آج بالکل ہماری ذمہ داری ہے, مگر ایک شخص جو تکبر اور انا میں اس نے پاکستان کے تمام مفادات کو ایک طرف رکھا ہے, وہ اپنے مفادات کی سیاست کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے. سچ بولنا چاہیے, عوام کو آگاہی دینی چاہیے حقائق کیا ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ فیض حمید کے صاحب, مجھے یہ بتائیں جاوید چودھری کے جو آرٹیکل ہے انہوں نے جو لکھے ہیں, اس کے بعد جو شاہ زیب کا بھی ایک جج نے جو انٹرویو دیا ہے, یہ جو ساری چیزیں آ رہی ہے, کیا نون لیگ کا جو بیانیہ تھا, ہم کہتے تھے کہ ہمیں 2017 میں نواز شریف کو پاناما میں نکال کر ملک کے خلاف سازش کی گئی, تو آج پاکستان جو اس سارے مسائل میں گرا ہوا ہے, وہ میں سمجھتا ہوں اس فیصلے کے بعد, اس سازشوں کے بعد, تو کیوں نہیں اس ملک میں یہ ہوتا کہ جہاں پہ سموسوں اور پکوڑوں میں 100 موٹو ہوتے ہیں, اتنا بڑا ایک فیصلہ آیا ہے, اور جو سارے کردار اس میں ملوث ہے, کیا یہ سامنے نہیں آنا چاہیے قوم کے؟ کیا یہ کمیشن نہیں بننا چاہیے؟ تو ایک شخص بول رہا ہے کہ فلانے نے کیا ہے, فلانا بول رہا ہے دوسرے نے کیا ہے. بھائی کسی نے بھی کیا, اس ملک کا نقصان ہوا ہے, اس عوام کا نقصان ہوا ہے, اس معیشت کا نقصان ہوا ہے, اور ہمارے موقف کی تائید ہوئی ہے. جو ساری چیزیں آ رہی ہے ایک ایک کر کے ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں, اور یہ سارا فائدہ دینے کے لیے عمران خان کو لایا گیا.
اور اس شخص کی وجہ سے آج پاکستان اس پوزیشن پہ کھڑا ہوا ہے، ایک لاڈلا بنا ہوا ہے، اور پوری سیاسی جماعتیں پوری ملک کے جو لوگ ہیں ایک طرف ہے، ایک شخص جو ہے اپنے کارکن کی جو یہ بھی آج تک پتہ نہیں ہے کہ یہ کس طرح اس کی موت ہوئی ہے، ہمیں افسوس ہے اس کا، یہ شہید ہے کارکن، ہم بھی پولیٹیکل ورکر ہیں، مگر یہ شہادت عمران خان کی انا کی بیٹ چڑھی ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ جو معصوم کارکن قتل کیسے ہوا ہے۔ کھیلدار صاحب بڑا امپورٹنٹ ہے، آپ ایک تو یہ کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انتخاب سے پہلے احتساب یا کمیشن بننا چاہیے، انتخاب بھی مجھے تو نہیں لگتا معاشی طور پہ اس وقت حل ہے، کیونکہ جس طرح کے مسائل ہمارے ہیں جن سے ہم دوچار ہیں، تو ہمیں آگے کا راستہ نکالنے کے لیے شاید اور زیادہ کیوس نہ ہو جائے، اور احتساب بھی اس وقت مجھے نہیں نظر آتا کہ حل ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت جو ایس پی آئی نمبر ہوتا ہے سینسٹیو پرائس انڈیکس کا، مہنگائی کا، ہفتہ وار مہنگائی کی شرح جسے کہتے ہیں، جو ابھی لیٹسٹ ریلیز ہوا ہے 5 منٹ پہلے، وہ 42.27% ہے۔ آگ لگ گئی ہے کھانے پینے کے اشیاء کی، فوڈ انفلیشن کے اندر۔ سر مجھے آپ یہ بتائیں، آپ کے نہ انتخاب سے یہ مہنگائی کم ہو جانی ہے، اور نہ جس آپ احتساب کی بات کر رہے ہیں، کیا اس سے مہنگائی کم ہو جائے گی، یا گھروں کے اندر جو لوگوں کے چولہے نہیں جل رہے اور اس وقت بھی 76,000 روپے کا کوئی سرچارج لگا ہے؟ تو مجھے بتائیں سر، یہ 42.27% کیا احتساب سے کم ہو جائے گا، یا انتخاب سے کم ہو جائے گا، کسی سے کم ہو جائے گا؟ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے، مگر الیکشن کیوں ہو آپ مجھے بتائیں۔ 4 صوبوں میں 2 صوبوں میں الیکشن ہوتا ہے، ایک شخص کے انا اور تکبر، اور انہوں نے اسمبلی پارلیمنٹ کو توڑا، پہلے قومی اسمبلی کو توڑا، آئین شکنی کی، اور پاکستان میں یہ جو انتشار کی اور فتنے کی سیاست ہے اس ایک شخص کی وجہ سے، ہم یہ کہہ رہے ہیں بار بار 2017 سے جس مہنگائی کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں، وہ مہنگائی کا ذمہ وار عمران خان ہے، اس کی پالیسیز ہے، ان کے لانے والوں کی ہے۔ لیکن کیا احتساب سے یہ صحیح ہو جائے گا؟ ہم نے پاکستان کی خاطر اس ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے اپنی سیاست داؤ پہ لگا کے، آج وزیر اعظم شہباز شریف 20 گھنٹے کام کرتا ہے اس لیے کہ اس ملک کے عوام کو ریلیف دینا ہے، اس ملک کی معیشت کو بچانا ہے، اس ملک کے جو جمہوریت کو بچانا ہے۔ میرا سوال یہ کہ کیا احتساب کرنے سے، یہ کمیشن بنانے سے یہ مہنگائی کم ہو جائے گی؟ کیونکہ آپ کی گورننس سے تو ہو جائے گی، آپ حکومت کریں، طرز حکمرانی بہتر کریں، لیکن یہ احتساب کرنے سے، لوگوں کے پیچھے پڑنے سے کیا حل ہوگا مسئلے کا؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں، جب تک اس ملک میں انصاف نہیں ہوگا، نہ ملک کی معیشت ٹھیک ہوگی، نہ ملک کا عوام مطمئن ہوگی۔ آج عام آدمی کو انصاف نہیں ملتا ہے، ایک لاڈلے کو گھر بیٹھ کے انصاف ملتا ہے، تو اس طرح ملک کے قومیں آگے نہیں بڑھتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کھیلدار صاحب آپ کا کہنا یہ ہے کہ احتساب ہی ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں ہونا، اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کی طرف بھی اس وقت ہمیں جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ بریگیڈیئر صاحب کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے جب آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، حارث صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں، میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ اس کا کوئی فائدہ ہے، آپ پاناما کی بات بار بار کرتے ہیں، آپ عدلیہ کی بات کرتے ہیں، آپ حکامہ کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، آئی لاٹ آف ریسپیکٹ فار کھیلدار صاحب، یہ اپنی پارٹی کے لیڈر ہیں، ہی ہیز ٹو ڈیفینڈ اٹ۔ میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا کسی کی ڈیرہ داری بھی ہو، لیکن دیر 101 ریزنس اور بھی ہیں۔ آپ اپنی پارٹی میں بھی دیکھیں کیا نقصان، لائک بائی ٹاک اباؤٹ پی ڈی ایم۔ اس لیے اس وقت یہ بار بار کہنا ہے احتساب کرنا، پھر فوج کے بارے میں بات کرنا، جب آپ فوج نے کہا کہ ابھی ہم نے خود انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ دیر ور سرٹن کوئی ایسی ایشوز تھے جو غلطی تھی جو اب وہ نہیں کرنا چاہتے۔ آپ جو مرضی کہہ لیں، عمران خان جتنا مرضی کہیں ملنے کے لیے، دے آر ناٹ گوئنگ ٹو میٹ، ریسٹ ایشورڈ۔ میں آپ کو یہ ورڈ بتا رہا ہوں، اور یہ امپریشن جا رہا ہے کہ پتہ نہیں پی ڈی ایم جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پی ڈی ایم کو سپورٹ کر رہی ہے، اس لیے یہ کچھ ہو رہا ہے۔ یہ نہیں ہو رہا، یہ آپ پارٹی جو آپ کے ساتھ پہلے ہوتا اس کا یہ ریونج لے رہے ہیں، انہوں نے خود کہہ دیا کہ ہم دشمنی لے رہے ہیں۔ بٹ پاکستان کے عوام کو یہ بتائیے کہ آئندہ کا کیا لایا عمل ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ پاکستان کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ اس وقت کیا اس سے عمران کو فوراً سے عمران اریسٹ ہو جاتا ہے، کیا اس سے ملک میں استحکام آ جائے گا، کیا اس سے ہماری اکانومی ٹھیک ہو جائے گی؟ میں تو یہاں تک بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ 3 4 5 مہینے ڈیسائیڈ کر کے سیاستدان اس کو ایک اکٹھا جنرل الیکشن کریں، لیکن اکٹھا کریں۔ بالکل بریگیڈیئر صاحب، آپ نے صحیح بات کی ہے کہ اس وقت جو ہے ہمارے مسائل، جو بنیادی مسائل، یہ سیاسی دھینگا مشتی نہیں ہے، یہ کھینچا تانی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ معیشت اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو سیریسلی اس پر بیٹھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، اور تمام سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر عوام کے بارے میں، ملک کے بارے میں، ریاست کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ کھیلدار صاحب آپ کا بھی شکریہ، حارث نواز صاحب آپ بھی پروگرام میں شامل ہوئے، شکریہ، جبکہ سیفان خان بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ بشرط زندگی دستیابی، کل ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے۔